کہ اتحاد کے لیے کام کیا، انہی کے نام پر فرقے بنا کے ہم نے کیا کیا، چاروں برحق کے نعرے لگایا اور کہا کہ دیکھو جی چاروں راستے جاتے ہیں تو سیدھے جنت ہی، اس واسطے جو چاہے راستہ اختیار کر لو، اگر تم ثابت کرو کہ 4 ٹرینوں میں ایک ہی وقت سفر کر کے تم جاؤ گے کسی جگہ۔ جب محدثین کا دور شروع ہوا، کیا امام نہیں ہے؟ امام بخاری امام نہیں ہے؟ امام مسلم امام نہیں ہے؟ امام ترمذی امام نہیں ہے؟ امام ابو داؤد امام نہیں ہے؟ امام ابن ماجہ امام نہیں ہے؟ امام نسائی امام نہیں ہے؟ ہاں، صحاح ستہ کے جتنے ہیں سب کے سب امام نہیں ہیں؟ تو ائمہ اربعہ کو مخصوص کیوں کیا؟ یہی فساد کے جڑ بنا۔ ہزاروں کروڑوں ائمہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اپنے قول کے مطابق حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ پورا 4 صدی ہجری کا فتنہ ہے، ورنہ 3 صدی تک تو کوئی تقلیدی مضمون نہیں تھا امت کے پاس، کوئی نہ حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافعی تھا، نہ حنبلی تھا۔ یہ سب 300 سال کے بعد کی بات ہے۔ دیکھو کسی کی پیروی کرنے پر ہی نجات ہے۔ شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی کوئی بنے گا تبھی جنتی ہے۔ تو ایک سوال بڑا ہی مؤدبانہ میں نے کیا ہے آپ سے کہ پھر تو ان 30 سالہ دور میں جہاں صحابہ نے حکمرانیاں کی ہیں اس میں جو جیے مرے، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ دیکھو تم نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں وہ تمام رب اچھے ہیں، یا ان سب کو ملا کر ایک واحد القہار ایک رب کو بنا دوں تو یہ اچھا ہے؟ تم کہتے ہو کہ 4 کو مان لو، 4 میں محصور رہیں گے اور 4 میں بڑا اتحاد ہوگا۔ ارے 4 سے زیادہ تو 1 میں اتحاد ہوگا نا میرے بھائی، تو 1 کو کیوں نہیں مان لیتے تم؟ 1 کو مرجع کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیونکہ یہی تو وہ مرجع تھا جس میں صحابہ سب کے سب پلٹے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ اہل حدیث اماموں کے گستاخ ہے نا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اہل حدیث اگر اماموں کے گستاخ ہیں تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو امام کو ماننے والا ہے۔ امام مالک کہا کرتے تھے، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، مسجد نبوی میں جب دیتے خطبہ سامنے روضہ اطہر ہوتا تھا، قبر مبارک کہتے تھے کہ دیکھو ہر ایک شخص کی بات لی جا سکتی ہے، ہر ایک شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے، صرف ایک ہے شخصیت جن کی کوئی بات کو رد نہیں کر سکتے، عام بن کر کے ہم چلنا پڑے گا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل آخری میں آئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، نہ اوزاعی کی اتباع کرو، نہ سفیان ثوری کی اتباع کرو، نہ ولا شافعیہ، نہ شافعی کی اتباع کرو، بلکہ وہیں سے مسائل کو لو جہاں سے یہ لوگ لیتے تھے، یعنی کتاب و سنت سے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعد نماز مغرب سے مسلسل آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور ایک ہی جگہ بالطویل وقت ایک مرکزی نقطے پر ذہن کو مرکوز رکھے ہوئے سننا بھی بہت مشقت کا کام ہے، یہ میں جانتا ہوں، لیکن دین کی اہمیت جن کے دلوں میں ہے ان کے لیے یہ مشقت نہیں ہوتی ہے بلکہ سعادت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے واقعتاً۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو جو دیتا ہے نشانی وہ دین کی سمجھ ہے۔ دنیا دیتا ہے، دولت دیتا ہے، آرام دیتا ہے، اے سی کمرے دیتا ہے، کاریں دیتا ہے، نہ یہ سب نشانی اللہ کے خوش ہونے کی نہیں ہے۔ یہ ہر کس و ناقص کو دیتا ہے، ملحد کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، یہودی کو بھی دیتا ہے، نصرانی کو بھی دیتا ہے، بلکہ زیادہ دیتا ہے۔ دنیا تو آج ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کے منکر ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر ہم ہی دھوکہ نہ ہوتا، مسلمان جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، ان کے مغالطے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کا انکار کرنے والے، رحمان کا انکار کرنے والوں کو کیا کرتے پتہ ہے؟ اچھی طرح سنو، کس کو دیتے ہم دنیا؟ ہاں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن سورہ زخرف، اسی سے سورہ زخرف ہے، اسی زخرف کے لفظ سے جو اس آیت میں آیا ہے۔ فرمایا کہ ان یکون الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت نہ بن جاتی، اللہ تبارک و تعالی سب کو سب ایک ہی امت بنا دینے کا ارادہ کر دیتا، اللہ تبارک و تعالی سب کو مسلمان بنانے کا ارادہ کر دیتا، شر و فساد اور نیکی اور بدی کا یہ سسٹم نہ رکھتا، تو ہوتا یہ کہ ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو اللہ کا منکر ہے، کافر ہے، اس کو ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اس کے گھر کی چھت اور اس کے چڑھنے کی سیڑھیاں ہم چاندی کی بنا دیتے۔ کس کو؟ کافر کو، جو رحمان کا انکار کرتا ہے، اس کو ہم بنا دیتے۔ اگر مسلمان مغالطے میں نہ پڑ جاتے، اندیشہ نہ ہوتا کہ دنیا دیکھ کر جو لوگ اچھے ہیں وہ بھی کہیں کافر نہ بن جائیں، اس کا اندیشہ نہ ہوتا، تو اللہ کہتا ہے ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کے سیڑھیوں کو ہم کیا بنا دیتے؟ چاندی کا بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے اندر کے ان کے دروازے اور ان کے سریر، ان کے بیڈ ہم بنا دیتے سونے اور موتیوں کے۔ وَزُخْرُفًا، زخرف کہتے ہیں بڑی قیمتی موتیوں اور ہیروں کو۔ ہاں، اس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، سمندر کے اتاہ گہرائیوں کے اندر زخرف ہوتے ہیں جو بڑے سفید اور بڑی قیمتی موتی ہوتے ہیں، جن کو آج تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایسے موتیوں سے ہم ان کے گھروں کو سجا دیتے اور ان کے کمروں کو سجا دیتے، اور ان کے پلنگ جو ہے نا، سرر سریر کی جمع ہے، اور سریر کہتے ہیں بیڈ کو، کہ فرمایا کہ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا، ان کے بیڈ، اور جس پر تکیہ لگا کے وہ صوفے بیٹھتے ہیں، اتقیون وزخرفا، سب کے سب ہم موتی بنا دیتے ان کی۔ ہاں، اس دنیا کی کوئی قیمت رب کے پاس نہیں ہے، اس واسطے سب کو دیا ہے دنیا۔ اگر قیمت ہوتی تو کسی کافر و مشرک و ملحد کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ ہاں، حدیث کے الفاظ ترمذی کے اندر، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی رب کی نظر میں، تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر و مشرک و ملحد کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا کی، اسی واسطے اللہ نے سب کے لیے دیا ہے، کافروں کے لیے ہاں دین کی بڑی قیمت ہے،
اس واسطے اللہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا، صرف انہی کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ بڑی بڑی مثالیں ہیں، حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت کے پرورش اور تربیت 50 سال جس نے کی ابو طالب، اللہ نے چاہا کہ ان کو ہدایت نہ ملے، نہیں ملی، تو اپنے آپ کو جانو تم کون ہو، تمہاری اہمیت کیا ہے، تم دیندار ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں دین سمجھنے کا ایک موقع دیا ہے۔ ابو طالب کو نہیں ملا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول 50 سال انہوں نے دراصل آپ کا ساتھ دیا، ان کو کیا ملا؟ کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ انہیں جہنم کے اندر آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے، لیکن جہنم سے نکل نہیں سکے، ہدایت نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مغفرت کو اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا دیا، مغفرت بھی نہیں کر سکتے، دعا اٹھا دی، ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے رسول، اللہ میرا چچا، میرا چچا۔ کہا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا استغفار کریں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں کر سکتے آپ۔ ہدایت، دین، اس کی مجلسیں، اللہ کا دین سمجھنے کے مواقع، اللہ کی قسم اس کو اگر آپ جاننا چاہیں گے تو تاریخ پڑھ جاؤ، نوح کے بیٹے کو ہدایت نہ ملی، رکار اٹھے، رو پڑے، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی ختم۔ ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر موجود ہیں، قیامت کے دن ملاقات کریں گے، یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لك لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامت فای خزی اخزی من ابی الابعد فیقول اللہ عز وجل یا ابراہیم انی حرمت الجنۃ علی الکافرین۔ پوری حدیث موجود ہے۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے، قطرۃ و غبرۃ، ذلت سے اس کا چہرہ سیاہ آلود ہو چکا ہوگا، جہنمیوں کا چہرہ اللہ کالا کر دے گا غم کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کالا ہو گیا، غم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو چہرے کی جو تازگی ہوتی ہے وہ دراصل سیاہی میں بدل جاتی ہے، تو قطرۃ و غبرۃ کہ ان کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا، تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ الم اقل لک لا تعصنی، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، تو آزر اس وقت کہے گا کہ انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ نبی نبی ہوتا ہے، بڑا رحم دل ہوتا ہے، اور باپ باپ ہوتا ہے، بیٹے کے دل میں کبھی نہ کبھی تو کیا ہے اس کی محبت جاگ ہی جاتی ہے، اس واسطے وہ ہاتھ اٹھا دیں گے، یا رب میرا باپ ہے، انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرے گا، تو مجھے رسوا نہ کرے گا، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں، میرا باپ جہنم جا رہا ہے، یہ تو مجھے رسوائی ہے نا، تو اے اللہ کسی نہ کسی طرح ساتھ میں بھیج دے میرے باپ کو بھی۔ یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم، اللہ کہے گا یا ابراہیم، اے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، یاد رکھو میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، آپ کی دعا رد، قبول نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم خلیل الرحمن جیسی شخصیت کی دعا ہو رہی ہے، اللہ اب تو بھیج دے، کہا کہ نہیں انی حرمت الجنت علی الکافرین، بعد میں الفاظ بڑے ہی کٹھن اور بڑے ہی سخت ترین ہیں، فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھ تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے، حدیث میں آتا ہے فینظر، جیسے دیکھیں گے ایک بجو کو پائیں گے جو خون میں لتھڑا ہوا ہوگا، گیدڑ کی طرح کا ایک جانور ہے بجو جسے کہتے ہیں، ہاں گیدڑ ہی کی طرح کا ایک جانور ہے جسے بجو کہتے ہیں، تو وہ آزر کو اللہ بجو کی شکل دے گا، اور وہ بھی وہ خون میں لتھڑا ہوا پاؤں پہ لپٹ رہا ہوگا، وہاں پر پڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا
کہ فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، یہ اس کے پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم کے آنکھوں کے سامنے آزر کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے گمراہی، یہ ہے ہدایت جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی مسلمان ہونے پر، اپنی ہدایت پر، اس طرح کے مجلسوں میں شرکت کرنے پر یاد رکھو اللہ کے پاس رو رو کے مانگو کہ اللہ نے وہ توفیق تمہیں دی، ورنہ اتنے لوگ جو اطراف میں پھر رہے ہیں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ ادھر ادھر کیا ہے وقت برباد کر رہے ہیں۔ کوئی چائے خانے میں بیٹھ رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل نونڈ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ گروپ میں کیا ہے چیٹنگ میں مصروف ہے، کوئی فیس بک میں مصروف ہے۔ اللہ نے ان تمام کو نکال کر چند لوگوں کو اللہ نے کیا کیا، رضا کی سرٹیفکیٹ دی ہے کہ آج یہاں بیٹھو سنو درس۔ تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے تو دولت نہیں دیتا، اللہ خوش ہوتا ہے تو ایمان دیتا ہے۔ ابھی تو پڑھ کے سنا رہے تھے حضرت معاویہ کی روایت، 73 فرقوں میں ہم بٹیں گے، لیکن آج 73 تو کب کی ہو گئے، 73 کے علاوہ بہت آگے نکل چکے ہیں ہم تو۔ ہاں ایسے ایسے علماء جو 700 800 ہجری کے تھے نا، وہی انہوں نے گنوا دیے تھے کہ 73 کے قریب اسی وقت آ گیا تھا امت مسلمہ کے فرقوں کی تعداد۔ آج تو گلی گلی کو ایک فرقہ ہے، گھر گھر کو ایک فرقہ ہے۔ کتنے فرقے ہیں جو نئے نئے ابھی بن رہے ہیں اور ابھی شاید بنیں گے۔ ان تمام کی وجوہات کیا ہیں اور ان میں ہم کیسے کام کریں، اتحاد کا کس حد تک نمونہ ہم کو بتانا ہے، مقصود ہے۔ اس کے لیے درد دل لے کے آپ سنیں گے نا، تب جا کے بات سمجھ آئے گی۔ آپ کو کوئی زبردستی بٹھا دیا گیا ہے تو پھر تو نہ عنوان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی کام کا فائدہ ہوگا۔ اصل تو آپ کے اندر درد دل چاہیے، آپ کے اندر فکر۔ یہ فکر ہی تو تھی نا جی جو اصل میں دعوت کو لے کے چلی۔ سننا سنانا تو دوسری بات ہے، بھائی پہلے فکر پیدا کرو، امت کا درد پیدا کرو۔ اس فکر کا اعلیٰ ترین نمونہ 100 200 1000 into 1000 کر لو، اس سے بھی اعلیٰ ترین فکر تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس واسطے پورے عالم انسانیت کی ذمہ داری دی گئی، حتیٰ کہ خود اللہ کو کئی مرتبہ تنبیہ کرنا پڑا، اے اللہ کے رسول اپنی امت کی اتنی فکر نہ کریں، اگر اتنی فکر کریں گے تو شاید آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہاں 2 مرتبہ قرآن میں یہ مضمون ہوا ہے، سورہ کہف کے اندر ایک مرتبہ، سورہ شعراء کے اندر ایک مرتبہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت کی غمگینی میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اتنا غم مت کیجئے، اللہ کو تنبیہ کرنا پڑے۔ سورہ شعراء میں فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے، اس کی فکر کرتے کرتے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اتنی فکر نہ کیجیے۔ ہمیں کتنی فکر ہے امت کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ فکر لے کے بیٹھنا چاہیے کہ آج امت کو جس کی ضرورت ہے وہ ہو مجھے۔ تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں کس طرف میں اشارے دے رہا ہوں، کس کے لیے میں اشارے دے رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ اپنے مضمون میں داخل ہوں گا۔ سب سے پہلا میرا مضمون کی ٹاپک دیکھیے، ائمہ اربع اور اتحاد امت۔ تو اس کے 2 بڑے تقسیمات ہو گئے۔ ائمہ اربع، کون ائمہ اربع کسے کہتے ہیں، اور دوسری ٹاپک اتحاد امت۔ جن ائمہ اربع کو اختلاف امت کا سبب بنا کر آج پیش کیا جا رہا ہے، مجھ پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ اتحاد امت ہے اصل میں، اور یہ بالکل حقیقت ہے میرے بھائی، بالکل حقیقت ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ جن کو لے کر آج حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اختلافات میں عوام کو ملوث کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ اصل میں اتحاد چاہتے تھے، جن کے نام پر اختلاف ہوا۔ یہی حال جیسے جس توحید کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان، اپنا مال، اپنی قربانیاں، اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کیے، اسی توحید کے نام پر انہی کا نام لے کر جس طرح ممبروں کے اوپر شرک اور
کفر بولا جاتا ہے آج بریلوی بھائیوں کے اندر بے عین ہی وہی حال آج پورے امت کا ہے کہ جن ائمہ نے اپنا تن من دھن لگا کے اتحاد کے لیے کام کیا، انہی کے نام پر فرقے بنا کے ہم نے کیا کیا، چاروں برحق کے نعرے لگایا اور کہا کہ دیکھو جی چاروں راستے جاتے ہیں تو سیدھے جنت ہی، اس واسطے جو چاہے راستہ اختیار کر لو۔ اگر تم ثابت کرو کہ 4 ٹرینوں میں ایک ہی وقت سفر کر کے تم جاؤ گے کسی جگہ، تو پھر چاروں راستے برحق ہوئے کیسے؟ کہاں سے جائیں گے؟ کون سا امام کہا کہ میری اتباع کرو؟ ایک امام کا قول بتاؤ جن ائمہ اربعہ کو تم مانتے ہو۔ اچھا، پہلا لفظ ائمہ، امام کی جمع ہے، امام کہتے ہیں مفرد کو، اس کی جمع ہے ائمہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد کے امام بھی اگر 4-5 مل جائیں تو ان کو بھی ائمہ کہہ سکتے ہیں۔ سینکڑوں ائمہ آئے ہیں، 4 میں مقید نہیں ہے معاملہ۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہوا ہے بعد میں آگے چل کر۔ ارے بھائی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان سے پہلے کیا امام نہیں آئے؟ ارے امام ابو حنیفہ سے پہلے بہت سے امام آ چکے جن کو امام کا لفظ سے یاد کیا بھی گیا، اور جتنے صحابہ ہیں سب تو امام ہیں جی۔ اللہ کی قسم، صحابہ امام نہیں تو پھر کائنات میں کوئی امام ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلا بڑا امام تو صدیق اکبر ہے، امام ابو بکر صدیق ہیں، امام عمر فاروق ہیں، امام عثمان الغنی ہیں، امام علی ہیں، المرتضی ہیں، امام سعد ابن ابی وقاص ہیں، امام ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، امام سعید ابن زید ہیں، امام طلحہ بن عبید اللہ ہیں، امام زبیر بن عوام ہیں، امام معاذ بن جبل ہیں، امام نہیں ہیں، عشرۃ المبشرہ ہیں، سب کچھ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت پرٹیکولر الگ الگ دی، کیونکہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ عموم ہر صحابی جنتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عموم ملا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ 100 نمبر کی آیت یاد رکھ لینا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنتی ہیں۔ یہ بدبخت ترین علی مرزا بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ، جو صحابہ کی صحابیت پر نکیر کرتا ہے اور ان پر تان تشنی کرتا ہے، حضرت معاویہ کو نکالنے کا چور دروازہ نکالتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا چور ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے آج کے نوجوانوں کو متاثر کرتا ہے دلیل کے نام پر۔ یاد رکھو، یہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ بھی بڑا گھمگیر ترین فتنہ ہے آج کا، جو جس کو سمجھا، جو نہ سمجھا اس کے چکر میں پڑ گیا۔ ہاں، صحابیت کو کبھی آپ برا نہیں کہہ سکتے، ہر صحابی جنتی ہے، لیکن بعض کو ہم عشرۃ المبشرہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس واسطے کہ ان کو پرٹیکولر الگ الگ اللہ کے رسول نے نام لے کے کہا کہ عمر تم جنت میں ہو، ابو بکر تم جنت میں ہو، عثمان تم جنت میں ہو، علی تم جنت میں ہو، ابو عبیدہ تم جنت میں ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنت میں ہو، طلحہ تم جنت میں ہو، زبیر تم جنت میں ہو۔ یہ الگ الگ نام لے کے کہا ہے عشرۃ المبشر۔ یہ سب امام نہیں ہیں؟ یہ امام نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی امام نہیں ہے؟ تو امام تو بہت آئے، ہر دور میں اماموں کی کثرت رہی، خواہ وہ امام ابو حنیفہ سے پہلے ہوں، خواہ وہ امام ابو حنیفہ کے بعد ہوں، بے شمار ائمہ آئے۔ خود آپ دیکھ لیجئے ان ائمہ اربعہ جس پر مجھے ابھی گفتگو کرنی، ابھی آؤں گا، اس کے بعد جب محدثین کا دور شروع ہوا، کیا امام نہیں ہے؟ امام بخاری امام نہیں ہے؟ امام مسلم امام نہیں ہے؟ امام ترمذی امام نہیں ہے؟ امام ابو داود امام نہیں ہے؟ امام ابن ماجہ امام نہیں ہے؟ امام نسائی امام نہیں ہے؟ ہاں، صحاح ستہ کے جتنے ہیں سب کے سب امام نہیں ہیں؟ تو ائمہ اربعہ کو مخصوص کیوں کیا؟ یہی فساد کی جڑ بنا۔ ہزاروں کروڑوں ائمہ ہیں، ہزاروں کروڑوں ائمہ نے اس اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگایا۔ بعد میں یہ سازش کا شکار ہوئے، ائمہ اربعہ کا مسئلہ اٹھا اور ان کو مخصوص کر دیا گیا، اور اس سازش کا شکار تقریباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اپنے قول کے مطابق حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ پورا 4 صدی ہجری کا فتنہ ہے، ورنہ 3 صدی تک تو کوئی تقلیدی مضمون نہیں تھا امت کے پاس۔
کوئی نہ حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافعی تھا، نہ حنبلی تھا. یہ سب 300 سال کے بعد کی بات ہے، جہاں امت سست پڑ گئی، کتاب و سنت سے ڈائریکٹ پڑھ کر احکامات کو استنباط کرنے کی صلاحیت کھو چکی اور اپنے اپنے اماموں کے جو اقوال ہیں اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ گئی. یہ ہمارے اپنی سستی کا مسئلہ ہوا آگے چل کر، ورنہ تو کیا ہے، سینکڑوں امام آئے. اچھا اب یہ بھی سمجھ لو ائمہ اربعہ میں ہیں کون کون، جیسا کہ ابھی کیا ہے اعلان کرنے والے شیخ نے کیا ہے نام سے بالترتیب بھی پکارا تھا. یہ 4 ائمہ ہیں ائمہ اربعہ میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی جو اطلاع دی وہ اپنی عمر کے 40ویں سال تھی. ہاں، جہاں سے ابھی ہجری شروع نہیں ہوئی تھی. اچھا اب آگے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں تبلیغ دین حنیف کیا تو وہ پورے 13 سال ہیں، تب بھی ہجری شروع نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پر پورے 10 سال رہے، جہاں سے ہجری سن کا آغاز ہوا وہ بھی اس وقت جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا، اس وقت تک ہجری شروع نہیں ہوئی. حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ترتیب کے ساتھ تاریخ کے ساتھ لکھنے کا مرتبہ آیا تو صدیق اکبر کے بعد کا زمانہ تھا، جس میں حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ کس تاریخ کے حساب سے ہم اپنے کاموں کا اندراج کریں گے. سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایران بھی نیا نیا فتح ہوا تھا اور ان کے پاس بھی کیلنڈر تھا. تو بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایرانی کیلنڈر جو ہے ایرانی کیلنڈر اس کو ہم اپلائی کر لیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے قدیم جو کیلنڈر ہے ان کیلنڈروں کی طرف ہم رجوع کریں گے. لیکن یہ ایک الگ منفرد انداز تھا جو حضرت عمر نے سوچا کہ سب صحابہ کو جمع کر کے دیکھو ہم کسی کا کیلنڈر کیوں لیں، کیوں نہیں ہماری اپنا کوئی کیلنڈر اور تاریخ بنے. یہاں سے آغاز ہوا وہ جو حضرت عمر نے ایجاد کیا، جو ہجری کیلنڈر بنا. اور انہوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ہم دیکھیے عیسیٰ کا کیلنڈر عیسوی شروع ہوتا ہے کب سے؟ ہاں پیدائش سے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. تو شخصیت کے ساتھ پیدائش کو رکھا گیا، لیکن ہجری کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو نہیں رکھا گیا، نہ وفات کو رکھا گیا. نہ وفات کے لیے کیلنڈر شروع ہوا نہ پیدائش. کیلنڈر جو شروع ہوا وہ بالکل عروج کا سب سے پہلا دن، جہاں سے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ انٹر کیے اور سلطنت اسلامیہ سمجھو کہ قائم ہوئی، اور علی الاعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبوت کے ساتھ ساتھ حکمران بنے. یہ وہ دن تھا سب سے اسلام کا روشن ترین دن. جیسا کہ حضرت انس کی روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ داخل ہوئے اس سے میں نے تابناک دن کوئی نہیں دیکھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے وفات پائے اس سے زیادہ مدینے میں تاریک دن کوئی نہیں دیکھا. تابناک ترین وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ انٹر ہوئے. تو تاریخ کے اعتبار سے بھی ہجری کا وہی دن ایک ہجری مقرر ہوا، ایک ہجری وہی دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انٹر ہوئے. اب یہاں پر انٹر ہونے کے بعد 10 سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ دین حنیف کی تکمیل اور اسٹیبلش کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے اسلام. مکے میں تھیوری تھا، مدینہ پریکٹیکل ہے، یاد رکھو. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پریکٹیکل اسلام تھا تو کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑی کہ جوق در جوق خود آ کے لوگ اسلام قبول کرنا شروع کیے. جو ایک ہجری میں 500 بھی آپ صحابہ نہیں بتلا سکتے ہیں، حجۃ الوداع میں 1,40,000 کی روایت آئی ہے. کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، کوئی تبلیغ نہیں. بتاؤ مجھے ایک روایت، ایک سنگل روایت مجھے بتا دو جس میں تم بتا سکو کہ اللہ کے رسول مدینے میں فلاں کے پاس جا کے دعوت کی. دعوت مکے میں تھی جب تھیوری تھا اسلام. پریکٹیکل آیا کوئی دعوت نہیں، جو آتا تھا خود اسلام قبول کرتا تھا. اسلام ہے ہی اتنا پیارا مذہب.
آج بھی اگر پریکٹیکل مسلمان ہو جائیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے دعوت کی، خود دیکھیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ ثمامہ آئے، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھ دیا اور 3 دن بعد انہیں کھلا چھوڑا تو وہ گئے اور مدینے کے ایک بہتی ہوئی ندی میں نہایا، پھر واپس آ کے کہا کہ اشہد انک محمد رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کوئی دعوت نہیں ہوئی، 3 دن تو قیدی بن کے ستون سے بندھے ہوئے تھے۔ پریکٹیکل تھا اسلام۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یاد رکھو سب سے عروج پر اللہ کے رسول نے امت کو چھوڑا، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ لیلھا کنہارھا، جیسے ابھی پڑھ کے سنایا شیخ نے کہ جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ایسے روشن ترین دین پہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آیا، جس میں چھوٹی موٹی تو انتشار اور اختلاف ان لوگوں سے پیش آیا جو نئے مسلمان تھے، یا نہیں منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، یا نہیں تو کمزور تھے، یا نہیں تو مرتد بنے، تو حضرت صدیق اکبر نے انہی کو صحیح کرنے میں وقت لگ گیا کہ کوئی فتح اور فتوحات کا سلسلہ نہیں شروع ہوا۔ 2 سال 3 مہینے کی مدت ہے جو حضرت صدیق اکبر نے پائی خلافت کا زمانہ، اور وفات پائی تو حضرت عمر فاروق آئے۔ یہ وہ بہترین دور تھا جو کہ عرب و عجم کے اندر اسلام عمیق بہت گہرا پھیلتا چلا گیا، اور اللہ نے ان کو پورے 10 سال کی مہلت دی تھی، اور 10 سال حضرت عمر فاروق نے خلافت کی۔ ایسی خلافت کی خلفائے راشدین میں آپ بھی ٹٹول کے دیکھ لیں، ان سے بہتر خلافت کا طویل زمانے کے اندر بہترین خلافت کا زمانہ کوئی اور نہیں پایا۔ اس واسطے یہ کہ صدیق اکبر کو صرف 2 سال 3 مہینے کی خلافت کا زمانہ ملا تھا، حضرت عمر کو پورے 10 سال ملا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان آئے، 12 سال خلافت کی۔ اس وقت تو یورپ کے ایک طرف اٹلی تک مسلمان پہنچ چکے تھے اور دوسری طرف سندھ تک، ہندوستان تک انٹر ہو چکے تھے۔ تقریباً پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ پھر حضرت علی کا زمانہ آیا، 4.5 سال حکومت کی۔ پھر حضرت حسن نے 6 مہینے حکومت کی۔ کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو 30 سال حکومت کی پورے خلفائے راشدین نے، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، تو 40 سال تک یعنی 40ویں ہجری تک خلفائے راشدین کا زمانہ مکمل ہو گیا۔ اب سنو، یہاں سے میرے ٹاپک کے ساتھ لگا ہوا مضمون آ رہا ہے، بڑے غور سے سنو۔ 40 ہجری جس کے اندر خلفائے راشدین کا زمانہ مکمل، اور دین اپنے طور پر اسٹیبلش ہو کر پورے عالم اسلام کے اندر اس کو باقاعدہ عمل کر کے بتلایا گیا کہ دیکھو یہ تھیوری والا اسلام نہیں، یہ پریکٹیکل ہے، اور پریکٹیکل بھی 1-2 دن نہیں بلکہ یہ صدیوں چلا ہے پریکٹیکل۔ تو آج بھی ہے، چل سکتا ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، تن من دھن لگانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، نوجوانوں کے اندر بیکار کے کام نکلیں اور عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اگر اس طرح بن جائیں تو یاد رکھو یہ دین صرف رسومات پر، نماز روزے پر نہیں ہے، بلکہ مکمل نظام حیات ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر رہنے والا جنین سے لے کر بچہ، قبر کی گور تک دفن ہونے والے بندے تک جتنے مسائل پیش آتے ہیں، تب مسائل کا اللہ نے اس دین کے اندر حل دیا ہے اور اس کو پریکٹیکل نمونہ بنایا ہے۔ اسی واسطے پورا نمونہ خود اول دور میں رکھا، جس میں 30 سال تو صرف اور صرف نبی کے بعد صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا کہ دیکھو یہ اسلام ہے، مکمل چل سکتا ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک مرحلہ اسلام تمہارے لیے اس کے اندر حل پیش کرتا ہے، جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کسی کی۔ خلفائے راشدین کی سلطنت خلافت علی منہاج النبوہ تھی، جس کے اندر کوئی بھی آپ مین میخ نکال نہیں سکتے۔ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ خلافتیں جو چلی وہ اللہ کے رسول جس طرح نبوت میں اپنی خلافت چلائے تھے، نبوت میں اپنی حکمرانی کیے تھے، اسی طرز پر چلی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد ابن حنبل تھے،
یہ سب ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو پھر 40 سال تک جو دور چلا، جو نبی کے بعد کا 30 سال دور چلا، اس دور میں جو صحابہ خلافت علی منہاج النبوہ چلائے، جو خلیفہ بنے، اور اس میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں سلطنت اسلامیہ میں مسلمان ہوئے، مرے، شہید ہوئے، کیا ان سب کے لیے جنت نہیں ہے؟ جب حنفی ہی جا سکتا ہے جنت میں، شافعی جا سکتا ہے، حنبلی جا سکتا ہے، مالکی جا سکتا ہے، چاروں میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کریں گے تو صحیح سچے مسلمان ہو سکتے ہیں، تو پھر ان 30 سالہ دور میں جو صحابہ چلائے حکومت، اور ان میں جو کروڑا کروڑ مسلمان جیے، مرے اور شہید ہوئے، کیا وہ سب جنتی نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ہوش کے ناخن لو، سبز پٹی نکالو، سبز پٹی اگر باندھ کے دیکھیں گے تو یہ کلر بھی ہے، وائٹ بھی آپ کو سبزی نظر آئے گا۔ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ میں کسی کی مخالفت نہیں، احناف کی ذہنیت کے بیٹھے ہوئے افراد سے بھی کہتا ہوں، شوافے کے ذہنیت سے بیٹھے ہوئے افراد کی بھی کہتا ہوں، مالکی حنبلی کے اگر اختیار کردہ مذاہب والے بیٹھے ہوئے ان سے بھی کہتا ہوں، تقلید کی پیروی کرنے میں ہی نجات ہے کہنے والوں سے بھی کہتا ہوں، بڑی درد مندی سے کہتا ہوں، یہ کوئی چبن اور طنز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سوچو کہ اگر تم نے یہ طریقہ رائج کیا اور یہ لفظ عوام کے اندر تم نے پھیلایا کہ دیکھو کسی کی پیروی کرنے پر ہی نجات ہے، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی کوئی بنے گا تبھی جنتی ہے، تو ایک سوال بڑا ہی مؤدبانہ میں نے کیا ہے آپ سے کہ پھر تو ان 30 سالہ دور میں جہاں صحابہ نے حکمرانیاں کی ہیں، اس میں جو جیے مرے، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ کن کے اوپر تم نے کیا ہے، کن کے اوپر تم نے طنز کیا ہے پتہ ہے؟ کہیں کفر تک نہ پہنچا دے یہ کلمہ تمہیں۔ اگر تم نے قید لگا دی کہ دیکھو کوئی حنفی ہوگا، شافعی ہوگا، مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا، وہی جائے گا جنت میں، تو پھر صحابہ نہ مالکی تھے، نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنبلی تھے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کوئی امام، اور وہ بھی صحابہ وہ تھے جن کی گارنٹی پوری امت نے دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ پر چلے تھے وہ سب کے سب، اور جن کی خلافت ہے، جن کی نمازیں نہیں۔ آج ہم نمازوں میں اختلاف اور روزوں میں اختلاف ہے فقہ کے اعتبار سے، میں کہتا ہوں جن کی سلطنتیں چلی تھی باقاعدہ 30 سال، ان سلطنتوں کے اندر امت کا اتفاق ہے، انہوں نے بالکل صحیح طرز پر چلایا تھا، اس میں جو جیے رہے مرے، کیا ان کو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے مسلمانوں۔ بظاہر دکھتا ہے بہت اچھا نعرہ، بھائی اتحاد ہوگا، بھائی کیوں کہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہو؟ ہم نہیں بولتے جی ایک دوسرے کے خلاف، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 4 میں اتحاد ممکن نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ چاروں الگ الگ اپنی اپنی راہ پہ اتحاد ہو سکتا ہے، تو اس سے بہتر اتحاد تو ایک پہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں کو جب وہ سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے اپنے خواب کا، تو خواب کی تعبیر تو انہوں نے کہا کہ میں بعد میں دوں گا، ابھی ناشتہ آنے والا ہے جیل کا، وہ ناشتہ ہم کھائیں گے نا، پھر اس کے بعد دوں گا، پہلے میری بات سنو۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، دیکھو تم نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے ہیں وہ تمام رب اچھے ہیں، یا ان سب کو ملا کر ایک واحد القہار ایک رب کو بنا دوں تو یہ اچھا ہے؟ تم کہتے ہو کہ 4 کو مان لو، 4 میں محصور رہیں گے اور 4 میں بڑا اتحاد ہوگا، ارے 4 سے زیادہ تو ایک میں اتحاد ہوگا نا میرے بھائی، تو ایک کو کیوں نہیں مان لیتے تم؟ ایک کو مرجع کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیونکہ یہی تو وہ مرجع تھا جس میں صحابہ سب کے سب پلٹے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں
آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا آگے چلو، سلطنت اسلامیہ کی یہ بنیاد خلافت بنو امیہ میں تبدیل ہوئی۔ اب یہ کیوں تبدیل ہوئی، کیسے تبدیل ہوئی، وہ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں صرف تاریخ سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفے کے گدی پر بیٹھے، تقریباً 20 سال بیٹھے، 40 سے لے کر 60 تک صرف انہی کی خلافت ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد ان کا بیٹا آیا، یہ سلطنت چلی جسے خلافت بنو امیہ کہتے ہیں، تقریباً 132 ہجری تک چلتی رہی۔ اسی دوران 99 to 101 عمر بن عبدالعزیز آئے، جو پھر ایک مرتبہ خلافت علی منہاج النبوہ کی یاد تازہ کر دی، اور وہ سلطنت چلائی جو عدل و انصاف کے اعتبار سے عمر ثانی کہلائے، اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ خلیفہ خامس اگر کسی کو مان لیا جائے تاریخ میں تو وہ حضرت علی کے بعد عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ صرف 2 سال حکومت ملی انہیں، 99 to 101۔ اور جب دیکھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ اور بالکل طرز نبوت پر چلا رہے ہیں، تو بہت سے لوگ دشمن بھی ہوئے، اور بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ انہیں زہر دے کے مار دیا گیا یا طبعی موت مرے۔ بہرکیف بہت ہی جوانی کی عمر میں 39 ایئرس 39 ایئرس کیا عمر ہوتی ہے جی؟ ہاں، اللہ نے بلا دی۔ پھر یہ سلطنت چلی یہاں تک کہ پھر اس کے اندر ایک انقلاب آیا، اور 132 کے بعد خلافت بنو امیہ پوری کی پوری چلی گئی، اور خلافت بنو عباس آئے جن کی سلطنتیں 400 سال تک چلتی رہی پھر، اور اس کے بعد ان کا بھی زوال شروع ہوا، تو پھر خلافت عثمانیہ آئے جنہوں نے تقریباً 700 سال تک حکومت کی، جو 1924 تک یہاں پر حکومت رہی۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جسے کہتے ہیں، یہ بدبخت انسان ہے جو ترکیوں کے اندر نکلا اور اس نے خلافت توڑ دی۔ یہ رہا ہماری ایک حکمرانی کی اعتبار سے ہماری تاریخ۔ اب اس تاریخ کو ذہن میں رکھو، آگے بڑھو۔ اب ائمہ اربعہ کا زمانہ کیا تھا ذرا سوچو۔ خلافت علی منہاج النبوہ کے اعتبار سے جو 30 سال خلفائے راشدین کے رہے، یہ مکمل ہو گئے، اور اس پر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو میرے ہی اپنی سیریز موجود ہے یوٹیوب کے اندر، خلافت راشدہ کے 30 سال، جس میں ایک گھنٹہ ایک سال پر میں نے درس دیا ہے، تقریباً 2017 یا 18 کا مضمون ہے میرا، جس میں میں نے مفصل بتلایا ہے کہ ہر سال کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ 30 سال ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ قائم ہوئی، جس میں حضرت معاویہ 20 سال حکومت کی ہے، تو 60 ہجری تک خود نبی کے صحابہ نے حکومت کی ماشاءاللہ سے، اور یہ چلتی رہی۔ اور اس کے بعد کا جو زمانہ آیا عبد الملک بن مروان کے خاندان کا، یہ وہ زمانہ تھا جس میں ائمہ اربعہ کا پہلا امام، جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، پیدا ہوئے رحمہ اللہ۔ اماموں کو ہم بڑی عزت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ اہل حدیث اماموں کے گستاخ ہیں۔ نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اہل حدیث اگر اماموں کے گستاخ ہیں تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو امام کو ماننے والا ہے۔ تم بدبخت ایک کو مانتے ہو، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہر ایک امام کے ان کے مرتبے کے اعتبار سے انہیں سراہتے ہیں اور ان کے
جو کچھ بھی فقہی مسائل قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، حق پر ہیں، ان کو لیتے بھی ہیں۔ جاؤ فتاویٰ پڑھ جاؤ ایک ایک کا، آج کے دور حاضر کے جتنے بڑے علماء ہیں ان کے فتاوے اٹھا لو، ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوے اٹھا لو، ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوے اٹھا لو، دیکھو سب سے پہلے فتاوے میں لکھیں گے ابن باز ہوں، ابن عثیمین ہوں، کہ ابو حنیفہ نے یوں کہا، امام مالک نے یوں کہا، امام شافعی نے یوں کہا، امام احمد بن حنبل نے یوں کہا، اور ان میں سے اگر کوئی قریب الی الصواب ہے، اس میں سے صحیح طور پر کتاب و سنت سے قریب ترین کسی کا مسئلہ ہے، تو ابن باز بھی منہ نہیں کھولتے، ابن عثیمین بھی منہ نہیں کھولتے، بلکہ کہتے کہ ان کا مسلک صحیح ہے، بالکل یہ کتاب و سنت سے قریب ہے، اسی کو بات اپنا لیجئے، بس مسئلہ ختم۔ مسئلہ تو وہاں آتا ہے جہاں خلاف ہوتا ہے، مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں خلاف ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کے فیور میں ہوتا ہے تو یہ بہترین سمجھنے والے اس دور کے افراد ہیں جو اس دور میں ہم بہت دور آگے نکل گئے، سب کے سب مانتے ہیں۔ اہل الحدیث سب سے بہترین مانتے ہیں اماموں کو، لیکن اماموں کو نبوت یا نبی کا درجہ دیتے نہیں جو دوسروں نے دے رکھا ہے۔ ہاں، جیسا کہ حالی نے بڑا پیارا شعر کہا تھا وہ زمانے میں، ہاں، اماموں کو تم لوگوں نے نبیوں سے بڑھا دیا، ہاں، اماموں کا درجہ، اماموں کا جو درجہ تھا نا وہ نبی سے تم نے بڑھا دیا بیوقوفوں نے۔ بڑا پیارا شعر ہے ان کا مسدس حالی کے اندر۔ تو اب دراصل آپ جان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ جب پیدا ہوئے وہ 80 ہجری ہے، اور 80 ہجری میں جب یہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ نہیں تھے۔ جن لوگوں نے اس وقت وفات پائی یا شہادتیں پائی وہ لوگ جنتی نہیں تھے۔ اگر آپ نہیں تھے بولیں گے تو پھر تو آپ کا ایمان گیا، تھے بولیں گے تو پھر تو ابو حنیفہ کیا بن گئے؟ واحد امام نہیں بنے کہ انہی کی تخلیص پہ جنت ہے، بول ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب زمانے کے اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجیے، اگر کوئی ذہین و فطین ہے اور واقعتاً کوئی نوٹ کرنے والا اور کوئی بندہ علم حاصل کرنے والا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آپ ہجری نوٹ کر لیجیے چاروں اماموں کی۔ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے، 150 میں وفات پائی، 70 سال، ہاں، 80 to 150۔ امام مالک ترتیب زمانی کے اعتبار سے اس کے بعد امام مالک آئے، 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 میں وفات پائی، 93 179، تقریباً 85 ایئرز امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی۔ نمبر 3 امام شافعی رحمہ اللہ آئے، 150 میں پیدا ہوئے، جس سال امام ابو حنیفہ وفات پائے اسی سال امام شافعی پیدا ہوئے، 150 میں، اور 150 سے لے کر 204 تک امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی، تقریباً 54۔ اب یاد رکھو امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے رحمہ اللہ، 204 میں، اور امام احمد ابن حنبل آئے جو 160 پر 4 میں پیدا ہوئے، جبکہ 16 سال امام احمد ابن حنبل امام شافعی سے چھوٹے ہیں، اور امام شافعی بڑے ہیں احمد ابن حنبل سے۔ اب ذرا بتا رہا ہوں کیوں نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ اچھا آگے جاؤ، امام احمد ابن حنبل 164 میں جو پیدا ہوئے، ماشاء اللہ سے ان کی زندگی لمبی چلی، 241 تک رہے امام احمد حنبل۔ اب دیکھو زمانی اعتبار سے دیکھو، 70 تک کچھ نہیں، 80 ہجری سے بات شروع ہو رہی ہے۔ 80 میں امام ابو حنیفہ، 93 میں امام مالک، 150 میں یعنی 150 میں امام شافعی، 164 میں امام احمد ابن حنبل، اور ان کی زندگی کے آخری ایام 241، تو 80 ہجری ٹو 250 ہجری کے اندر اندر چاروں امام آئے رہے اور گزر گئے۔ یہ اب کیلکولیشن کرو، یہ زمانہ 250 اور 250 میں 80 نکال دو تو کتنا ہے؟ ہاں جی، دیکھ کو بولو، تمہیں +2 میں پاس کی فیل کی؟ ہاں 170، ہاں کیلکولیٹر میں دیکھ کو بولے، اس واسطے اب اس کو ماننا پڑے گا۔
انہوں کیلکولیٹر لے کو بیٹھے. اب ائمہ اربعہ کا زمانہ کیا تب 170 ایئرس کے اندر پوروں کا زمانہ. آج تک پتہ ہے کسی کو؟ تقلید مار کو پھوڑ لیتا ہوں اسے ہی معلوم نہیں. حنفی بول کو سامنے آتا نا اسے پوچھا اچھا با حنفی چھے امام ابو حنیفہ کا نام کیا پوچھو. امام ابو حنیفہ کا نام امام ابو حنیفہ کیا نہیں، امام ابو حنیفہ کا نام کچھ اور تھا. کب پیدا ہوئے کب گزرے پوچھو. میں نے خود سنا ہے بات جاہلوں سے، سب مل کے بیٹھے. ایک مرتبہ ہمارے اپنے محلے کی مسجد میں جھگڑا ہو گیا. ہاں یہ زمانے میں یہ ہوں بولے تو وہ زمانے میں کیا تھا معلوم سب کو، تو ہمیں بھی جاتے تھے. ہاں مسائل ہوتے تھے تو ہمیں بھی کھڑتے تھے سامنے. تو ایک مرتبہ ایسے ہی مسئلہ ہو گیا تقلید کے سلسلے میں، تو ہم کو تو مار گر کے نکال دیا گیا، تو ہم تو آ گئے مار کھا کے، مسئلہ ختم. لیکن وہ بعد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، وہ لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں یہ لوگ دیکھو بھائی کیسا اماموں کے گستاخ ہیں، ہمارے واسطے چاروں امامہ بیٹھ کو بنا کو گئے سو رستے. یہ کون بولتا ہے؟ ایک جاہل بولتا ہے بیٹھ کو. چاروں امامہ بیٹھ کو گتے کیا کرے گتے یہ 4 رستے بناؤ گئے. کہاں سے جی بیٹھیں گے؟ امام ابو حنیفہ وفات پائے تو سالچ امام شافعی پیدا ہوئے، دونوں کیسا مل کو بیٹھیں گے؟ عالم اربعہ میں بیٹھیں گے کیا؟ ہاں دونوں کا زمانہ ایک ہے ہی نہیں نا. ان کی وفات تو ان کی پیدائش نا، زمانہ ہی نہیں معلوم نا تجھے. بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے جو تقلیدی ذہنیت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے واسطے سہولت کے واسطے چاروں امام جد و جہد کر کو کہتے، رات دن بیٹھ کو کہتے، سوچ کو کہتے، یہ 4 رستے بناؤ گئے کہتے تجھے کیا پسند کی تو لے لے، اسے کیا پسند انہیں وہ لے لیں گے، سب مل کو جنت میں ملاقات کر لیں گے. بول کو السلام علیکم بول چلے کہتے. کیسا بھائی ہوں گا؟ سب کی زندگیوں کے ان کے تاریخ پیدائش وفات مختلف ہیں. تو چاروں امام مل کے بیٹھے کب؟ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مغالطہ ہے. وہ مغالطہ کیا ہے بتائے؟ حضرت امام ابو حنیفہ خالی نہیں بولے مسئلے، انہوں ایک بہت بڑی کمیٹی بنا کو سب کو بول کو گئے. وہ کمیٹی میں کون ہی ان کے ایسے نام ہیں جو 100 سال بعد پیدا ہوئے. وہ بچے بیٹھ کو کب عالم ارواح میں بیٹھے تھے جس طرح کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے تو ان کے پاس روحوں کا بہت چلتا نا. میں نے خود سنا ہے یہ طاہر القادری جو مشہور ہے نا، یہ طاہر القادری ایک مشہور ہے، معلوم ہے نہیں معلوم ہے معلوم نہیں. ہاں وہ سب معلوم رنگا برابر. ہاں امام سفیان ثوری کو نہیں معلوم رنگا ہم نا، اسلاف کے ہمارے کوئی اماموں کو نہیں معلوم. ہاں یہ سب معلوم. یہ طاہر القادری میں نے خود سنا ہے، اس کی ویڈیو میں بیٹھ کے کہتا ہے اب آج کا اب زندہ ہے انہیں کیا بولتا ہے 9 سال ڈائریکٹ میں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے. کہتے کہ رے 79 ہجری میں پیدا ہوئے، تو آیا اب 1980 میں، انہوں کا تقریباً 1200 سال زمانہ فرق ہے. تو کہاں بیٹھ کو پڑھا ہے؟ اچھا با خواب میں پڑھا بولے تو ہی مان لیں گے. نہیں بالمشافہہ پڑھا کرتے بیٹھ کو ایسا 2 بدو. خواب میں پڑھا بولے تو بھی مان لیے جا. اچھا بھائی خواب میں آگو پڑھا ہے بولے جا. اب طاہر القادری 9 سال پڑھے گا تھا ڈائریکٹ. اب کون تبھی اور دیوانہ نکلیں گا، انہیں کیا بولیں گا سیدھا میں انس ابن مالک سے بھی زید ابن ثابت سے پڑھا بولیں گا. اس کے واسطے کیا کر دیے اسلاف صحابہ کے واسطے زمانے کی قید لگائے. زمانہ وہ رہنا ملنا انہیں، ورنہ تو ایسے پاگل نکلتے. ابھی بھی نکل لے کچھ ہی کئی پاگل، اور ہر پاگل کے پیچھے 4 آدمیاں تو کم از کم رہتے. 4 آدمیاں تو کمپلسری. کون تک بیٹھے کہتے ہی بولیں گے نا، اس کے پیچھے 4 آدمیاں رہتے. اس کے اندر اگر صلاحیت رہی تو انہیں ایک 10-15 کو جمع لیتا، بعد میں آگے چل کو A to Z کے اندر کہتے بھی ایک جماعت کا نام رکھ لیتا. وہ تو ہر دن ایک جماعت بنتی ہے ہمارے اندر. تو اب آئیے اصل میں ذرا ہنس گھس کو آپ ریلیکس ہو گئے. ذرا سیریس کا تو میں بھی دیکھتا کہتے بھی ایمبولینس بلانے کی ضرورت پڑے گی. ذرا ہنستے کھیلتے سنیں تو بات بھی ذہن میں جا کے بیٹھتی. اب یہ 4 زمانے ہیں، 80 ہجری، 93 ہجری. کون 93؟ ہاں جی 93 میں کون پیدا ہوئے بھائی؟ امام مالک. 150 امام شافعی. 160 پر 4 ہاں امام احمد بن حنبل. اب دیکھو یہ ترتیب کیا ہے. ان 4 اماموں کو ائمہ اربعہ بولتے. 4 کی زندگیوں کی یہ پیریڈ ہے جس میں انہوں نے کام کیا اسلام کے لیے. اب سوال یہ ہے
ان میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر امام مالک سے اگر آپ لیں، عجیب طور پر ایک نئی چیز سامنے آئے گی. وہ کیا ہے معلوم؟ امام مالک کے شاگردوں میں امام شافعی آتے ہیں. اچھا، امام شافعی کے بہترین اول نمبر کے شاگرد امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل کے بہترین اول نمبر کے شاگرد امام بخاری. یہ حقیقت، یہ حقیقت. اب سوال کیا ہے، اگر چار مذاہب برحق ہیں، اب تم بولتے ہو، میں پوچھتا ہوں جب امام مالک برحق تھے اور ان کے شاگرد امام شافعی بن گئے تھے، ان کے پاس پڑھے بھی تھے، وہ ان کے استاد بھی تھے، تو پھر شافعی مسلک بنا کئی کو ہٹے انہوں الگ؟ امام سے ہٹے جا کیا بھائی؟ استاد کے پاس پڑھ کو استاد سے اختلاف کرے جا کیا؟ استاد کا گستاخ ہوں گا نہیں انہیں؟ اتنا بولتے ہم نہ تمہیں. ہمیں کیا بولے؟ ان اماموں کے خلاف میں حدیث آئی ہے، بھائی دیکھو اس مسلک میں یہاں غلطی ہوئی ہے، یہ حدیث کو مان لو، امام کی بات چھوڑ دو. بولے تو ہم نے کیا بولتے؟ تم گستاخ امام ہی جی تم. میں پوچھتا ہوں سب سے پہلا گستاخ امام کون؟ جو امام مالک سے پڑھ کر زندگی بتا کے بہترین شاگرد بن کے امام مالک کے بعد امام شافعی بنے اور شافعی مذہب بنا. کیوں بنا؟ کیوں نہیں امام مالک جو بھی بولے مان لے کے چلے گئے نہیں انہوں؟ ان کا الگ بنا مذہب کیوں، جبکہ انہی کے پاس پڑھے ہو؟ امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اس سے بڑی بیوٹی تو کیا ہے، امام شافعی کے مخصوص ترین شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل ہے. حتیٰ کہ اس حد تک ہیں کہ امام احمد ابن حنبل امام شافعی کو اپنا استاد ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہونے پر امام شافعی فخر محسوس کرتے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل جیسا ذہین و فطین شاگرد نہیں دیکھا امام شافعی، اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ شافعی جیسا میں نے امام کوئی نہیں دیکھا. یہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں. سالوں ساتھ رہے پڑے. جب امام شافعی برحق تھے، مذہب بن گیا تھا، تو امام احمد ابن حنبل کا الگ مذہب پھر کیوں بنا؟ کیوں نہیں ان کی مان کے چلے؟ کیوں الگ بنائے؟ کیوں الگ بنایا بھائی؟ جب امام احمد ابن حنبل نے اپنے طور پر اگر صحیح تھے، تو پھر امام بخاری جو ان کے بعد سب سے بہترین شاگرد بنے، انہوں نے بخاری کیوں لکھی؟ کیوں نہیں بولے کہ مسند احمد تو کافی ہے، کیوں میں بخاری لکھوں؟ یاد رکھو، مسند احمد وہ کتاب ہے جو آج بھی احادیث کے ذخیرے میں سب سے بڑی کتاب ہے. سب سے بڑی کتاب اگر احادیث کے مجموعے کی دیکھا جائے تو وہ مسند احمد ہے، جو کہ بخاری سے پہلے لکھی گئی. ہاں، کیونکہ یہ استاد ہے امام احمد ابن حنبل، ان کی کتاب ہے. یہ 30,000 سے زائد کیا ہے حدیثیں اس کے اندر ہیں، امام احمد ابن حنبل لے گائے ہیں، اور امام بخاری سے 60,000، بس 7,000 کے اندر اندر ہے امام بخاری کی پوری احادیث. 7,000 کا 30,000 کا. پھر امام بخاری مرتب کیوں کیے؟ کیوں نہیں کہا کہ میرے استاد جو لکھ کے گئے ہیں وہ کافی ہے اور انہی کے مسلک کو پکڑ کے چلو؟ اب اس کا جواب جب تک نہیں دیں گے آگے نہیں جاؤں گا. خالی منڈی ہلا تو نہیں چلے گا. ہاں، سر ہلا کو بہت عادت ہے. اب اس پہ سوچو، جس پوائنٹ کو میں نقطے پہ آپ کو اٹھایا ہوں نا، اس پہ سوچو. بھائی جب ایک شاگرد ایک استاد تھا، ایک استاد ایک شاگرد تھا، تو پھر یہ 4 مسالک بنے کیوں؟ کیوں نہیں وہ پہلے والے کا مسلک چلا اور اسی پہ چل کے وہ اپنا نیا مذہب نہیں لائے؟ شافعی کیوں لائے؟ کیوں امام مالک کے پاس پڑھ کے شافعی بنے، پھر امام شافعی کے پاس امام احمد ابن حنبل بن کے پھر حنبلی بنے؟ یہ کیوں ہوا؟ اور امام احمد ابن حنبل کے پاس امام بخاری پڑھ کے کیوں بخاری الگ لکھے؟ کیوں مسند احمد کو انہوں نے تقلید کا جامہ نہیں پہنایا؟ بتاؤ، سوال بتاؤ، جواب دو. اس جواب پر میرے پورے اتحاد کی بنیاد ہے. میرے دوسرا سیکشن ہے جو ہے نا، ائمہ اربع اور اتحاد امت. اتحاد امت کا جو لفظ ہے نا، اس کا خلاصہ اس جواب پر ہے. میں کچھ نہیں بولوں گا اس کے بعد، بس مسئلہ ختم. میرا بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے.
بس میرے 5 منٹ باقی، اس جواب کو دو خالی تو جب ایک دوسرے کے شاگرد اور استاد تھے تو استاد سے اختلاف کیوں کیا، کیوں گستاخی کی ہے، کیوں استاد کے بات کو نہیں مان لیا؟ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 ادوار میں یہ 4 الگ الگ ائمہ آئے اور چاروں نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر، یہ بھی کیا ہیں ایک واسطے سے شاگردگی میں آتے ہیں لیکن عمومی میں ڈائریکٹ شاگرد امام مالک کے امام شافعی ہیں، امام شافعی کے امام احمد ابن حنبل ہیں، امام احمد ابن حنبل کے امام بخاری ہیں، اور سب الگ الگ ہوئے تو کیوں ہوئے؟ یاد رکھو سب کو اصل میں تلاش تھی کتاب و سنت سے قریب ترین منہج کس کا ہے۔ جب دیکھا کہ امام نے یہاں غلطی کی ہے، کتاب و سنت سے قریب ہمیں کیا ہے دوسری حدیث ملتی ہے، تو انہوں نے امام مالک کے مسلک کو چھوڑا اور آگے بڑھے تو امام شافعی بنے، امام شافعی کے مذہب کو پڑھا، پھر امام احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ امام شافعی میرے استاد ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن فلاں 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 مسئلے میں حدیث کے انہوں نے خلاف ورزی، یا حدیث کو ان کو نہیں ملی اور یہ ان کا مسئلہ حدیث کے خلاف پڑتا ہے، تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاد کی وہ فقہ کے مسئلے کو چھوڑا اور خود مسند احمد مرتب کر کے بتایا کہ دیکھو اصل میں ہمیں کتاب و سنت کی تلاش ہے، اماموں کی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اتنی تلاش کے باوجود بھی امام احمد ابن حنبل کے بعد امام بخاری آئے تو دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی کچھ احادیث ضعیف لا لیے ہیں جس میں مسند احمد کے اندر موجود ہیں، ان سے زیادہ کام ہو سکتا ہے، تو امام بخاری نے ایسی کتاب مرتب کر ڈالی جس کے اندر کوئی ضعیف حدیث ہی نہیں ہے۔ تو ہر امام اصل چاہتا تھا کہ کتاب و سنت سے لوگوں کو قریب کر دے، کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا فرقہ بنے یا اس کے پیچھے چلو۔ حتیٰ کہ ذرا سی اپنی زندگی میں اس کی بھنک پڑ گئی تو امام ابو حنیفہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں صاف لکھ گئے کہ دیکھو صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جہاں کہیں میں غلطی کیا ہوں یا مسئلہ غلط نکلا ہے یا حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، چھوڑو میرے مسئلوں کو اور حدیث کو مان لو، حدیث ہی میرا مسئلہ۔ سب سے بہترین ماننے والا گروہ اہل الحدیث سے جو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے دین کا بہت بڑا کام کیا لیکن امام ابو حنیفہ فلاں مسئلے میں غلطی پر ہیں اور حدیث صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ حدیث کو لے لو میرا مسلک چھوڑ دو، تو ہم انہی کی کیا ہے بات کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو لے لیتے ہیں، آپ کا قول چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی واضح ترین مثال کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے پاس اگر فجر کی نماز چل بھی رہی ہو تو کنارے پر یا آ کر دروازے کے پرے 2 رکعت سنت پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن بعد میں حدیث آئی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ دیکھو اگر نماز جس کے لیے اذان کہی گئی وہ نماز شروع ہو گئی مسجد کے اندر، پھر اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، اہل حدیث کہتا ہے اسی واسطے کہ امام اگر ممبر پہ فجر کے لیے، امام اگر مصلی پہ کھڑ جائے، فجر کی نماز شروع ہو جائے تو ہم سنت نہیں پڑھیں گے، ہم بعد میں پڑھیں گے اور سیدھے امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ حنفی کہتا ہے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، ہم بڑے درد دل سے کہتے ہیں کہ اے حنفی بھائی دیکھ تیرے امام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ پتہ نہیں اس وقت انہیں یہ حدیث ملی ہوگی یا نہیں، یا سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہوگی یا نہیں، لیکن اب تو امام کا سہارا لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ امام کا صحیح نام لینا ہے تو اس وقت لے کہ امام نے کہا ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اس واسطے تو اس کو چھوڑ اور آ کے امام کے ساتھ داخل ہو جا۔ یہ ہے صحیح بات، ہم امام کے گستاخ نہیں ہیں، امام کی صحیح بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امام شافعی نے بھی یہی کہا، اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہے تو میرے قول کو دیوار پہ پھینکو، حدیث کو لے لو۔ امام مالک کہا کرتے تھے، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، مسجد نبوی میں جب دیتے خطبہ سامنے روضہ اطہر ہوتا تھا، قبر مبارک ہوتا، کہتے تھے کہ دیکھو ہر ایک شخص کی بات لی جا سکتی ہے، ہر ایک شخص کی بات رد کی جا سکتی ہے سوائے الا صاحب القبر۔ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات اگر وہ خلاف حدیث ہو یا آ کر قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے۔ صرف ایک ہے شخصیت جن کی کوئی بات کو رد نہیں کر سکتے، عام بن کر کے ہم چلنا پڑے گا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ابن حنبل آخری میں آئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، نہ اوزائی کی اتباع کرو، نہ سفیان ثوری کی اتباع کرو،
نہ ولا شافعیہ، نہ شافعی کی اتباع کرو، بلکہ وہیں سے مسائل کو لو جہاں سے یہ لوگ لیتے تھے، یعنی کتاب و سنت سے۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے۔ تو چاروں اماموں میں سے کوئی امام نے یہ نہیں کہا کہ الگ فرقہ بنا کے کتاب و سنت کے خلاف میری مانو، بلکہ چاروں نے یہی کہا کہ دیکھو آج ہمیں جو سمجھ آئی ہے اس کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، کل اگر حدیث آ جائے اور میری بات خلاف پڑ جائے تو میری بات کو اٹھا کے پھینکو، حدیث کو مانو۔ اور چاروں امام باوجود امام استاد کے شاگرد کے استاد ہوتے ہوئے الگ الگ مسائل کیوں بیان کیے؟ اسی واسطے کہ ہر کوئی چاہتا یہی تھا کہ کتاب و سنت کے موافق اور قریب کر کے امت کو چھوڑیں گے، ایک بنائیں گے، تفریقہ نہ ڈالیں گے۔ یہ مقصود تھا اصل میں اماموں کا۔ ورنہ کیوں امام مالک کے پاس پڑھے ہو کر ان کے پاس شاگردگی اختیار کر کے امام شافعی الگ لکھتے؟ الام کتاب کیوں لکھتے؟ وہ ان کی فقہی کتاب الام ہے، حالانکہ موطا لکھی جا چکی تھی امام مالک کی، اس کے باوجود الام انہوں نے کیوں لکھا؟ اسی واسطے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ حدیث کے خلاف باتیں ہیں، یا اگر ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں، اس سے زیادہ قریب تر یہ ہے تو یہاں جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل الام پڑھنے کے باوجود مسند احمد کیوں لکھا؟ جانتے تھے کہ اس میں کچھ خلاف ہیں اور آگے جائیں گے۔ یاد رکھو تمام ائمہ اسی کوشش میں رہے کہ امت کو متحد کریں گے اور امت کو قرآن و سنت سے نزدیک کر کے چھوڑیں گے، اور اپنی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف آئے تو ہر امام اپنی زندگی میں کہہ چکا تھا کہ میری بات کو اٹھا کے پھینکو، حدیث کو لے۔ لیکن بعد کے آنے والوں نے کیا کیا؟ اماموں کو چڑھایا بڑھایا اور ان کے کتابوں کو حدیث کے مرجع کی حیثیت سے مان لیا، اور کہا کہ دیکھو امام کے خلاف کوئی بات آئے گی تو حدیث کو تعویل کرو، امام کی مان لو۔ یہ صاف لکھے ہوئے ہیں لوگ احناف کے اندر، کیا لکھتے ہیں؟ امام کے بات کے خلاف حدیث آئے گی، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، امام کی بات مانیں گے، حدیث کو تعویل کر کے چھوڑیں گے یا تو منسوخ کر دیں گے۔ بعضوں نے تو اصول بنایا، صاف طور پر لکھا اپنی کتاب میں، امام ابو حنیفہ کے خلاف یا ان کے فقہی نقطہ نظر کے خلاف کوئی حدیث آئے تو وہ حدیث منسوخ ہے، صاف لکھا۔ یہ شیطانیت اس حد تک بڑھی کہ بعضوں نے کیا کیا؟ احادیث کے اندر ہی ترمیم کرنی شروع کر دی، تعویل کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تک انہوں نے تبدیلی کر کے چھوڑا۔ اور آج بڑے بڑے مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں اس میں بھی امام بخاری کی احادیث صرف تبرکاً پڑھائی جاتی ہیں، مسلک کے اعتبار سے نہیں ہے۔ میں نے ان کے آڈیوز خطبے سنے ہیں جو بڑے بڑے جامعات میں احناف وغیرہ کے پڑھائے جاتے ہیں، کہ ایک حدیث پڑھاتے ہیں، مثلا ایک مسئلہ کے بعد ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مسئلہ وہ ہے امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے کہ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے، ایمان اور عمل کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ابو بکر کا ایمان ایک سادہ مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بات ہے۔ اہل الحدیث امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، اور یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، اور اطاعتوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے کم ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اب اس حیثیت سے امام بخاری کرتے ہیں، سینکڑوں احادیث کتاب الایمان کے باب میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں عمل کو ایمان کہا گیا، یہاں عمل کو ایمان کہا گیا۔ عمل تو معلوم ہوا کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے، عمل اور ایمان ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ لیکن بخاری پڑھانے والا آج کا مکتب فکر حنفی عالم جب پڑھاتا ہے تو بچوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ احادیث وغیرہ سب لائیں، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ امام بخاری کا مسلک ہے، ہمارا مذہب نہیں۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے اندر نہیں۔ صاف بولتا ہے، میں نے سنا ہے آڈیو میں، ان کے خطبات سنا ہے میں نے۔ ہاں، میں ایسے ہی اندھی باتیں نہیں کر رہا ہوں، سطحی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں نے بڑے عمیق نظر سے گہرائی سے مطالعے کیے ہیں ایک ایک مسلک کے بھی، تب جب جا کے میں زبان کھول رہا ہوں۔ ان بدبختوں کو اتنی جرأت ہے کہ امام بخاری کے درس حدیث پڑھاتے ہوئے صاف کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث تبرکاً پڑھ لینا، عمل کے لیے نہیں ہے، یہ امام بخاری کا مسلک ہے، ابو حنیفہ کا یہ مسلک نہیں ہے، اس بات سے تم اپنے مسلک پہ قائم رہے۔ یہ ہے مدارس میں پڑھانے والی کتاب ہے۔ کیوں یہ جرأت ہوئی؟
اس واسطے کہ ان بدبختوں نے اماموں کو نبیوں سے بڑھ کر درجہ دیا اور اسی کے لیے سب کچھ اپنی زندگیاں لٹا دی اور سمجھا کہ ہمارے مسلک کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کسی مسلک کے لیے کام مت کرو، کتاب و سنت کے لیے کام کرو۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے، جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔